السلام علیکم، میرا نام ہے ستار کنگرانی۔ سوشل میڈیا میں ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف والوں نے عمران خان کے لیے اس وکیل کو ہائر کیا ہے جس وکیل نے سلمان رشدی کا کیس لڑا تھا۔ تحریک انصاف والوں نے اس چیز کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے لیے اس وکیل کو ہائر نہیں کیا گیا، یہ مسلم لیگ نون والوں نے جان بوجھ کر اس چیز کو ہوا دی ہے۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اس کے بہت بڑے اثرات ہو سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر اس چیز کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی عوام کو اور ریاست پاکستان کو۔ مسلم لیگ نون جب سیاسی طور پہ ڈیلیور نہیں کر سکی، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکی، تو اس وقت انہوں نے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کیے ہیں جس سے نہ صرف عوام کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس ہتھ کنڈوں سے اور ایسی شرارتوں سے پاکستان کی ریاست کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر مسلم لیگ نون اپنی ان پالیسیوں پہ نظر ثانی نہیں کرتی تو خدشہ یہی ہے کہ پاکستان میں شاید خون خرابہ اور قتل و غارت بھی شروع ہو جائے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ اور کچھ نام نہاد جرنلسٹ یا صحافی پاکستان میں مذہبی کارڈ کو استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے اور عوام کے دلوں میں عمران خان کے خلاف نفرت ڈالنے کے لیے یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ ایسے چیزیں ڈھونڈ کر نکال رہے ہیں جس سے عمران خان کے لیے بہت بڑے مشکلات کریٹ کیے جا سکیں مذہبی طور پہ۔ لیکن یہ پاکستان مسلم لیگ نون والے اور کچھ صحافی یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جب مذہب کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے گا تو نہ صرف اس سے عوام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، عوام آپس میں لڑ جائے گی، ریڈیکلائزیشن ہو جائے گی، شاید خون خرابہ بھی ہو، قتل و غارت کا اندیشہ بھی ہے اس چیزوں کو اگر سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے گا مذہب کو۔ اور اگر ایسی چیزیں اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے استعمال کی جائیں گی تو اس کی قیمت ریاست پاکستان کو بھی پے کرنی پڑے گی۔ یہ قیمت بہت بڑی بھاری ہوگی۔ ریاست پاکستان شاید اس وقت اس چیزوں کا برداشت نہ کر سکے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ عوام کو گمراہ نہ کرے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایسی چیزوں کو ہوا نہ دے تو بہتر ہوگا۔ اور جو صحافی اس وقت عمران خان کی دشمنی میں اور نواز شریف کی محبت میں، لو میں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف انسانیت کے خلاف ایک گھناؤنا جرم ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں وہ جان بوجھ کر عوام کا قتل، عوام کا خون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھلا اس میں کون سی دانش مندی ہے اور کون سا منطق بنتا ہے کہ اس وقت جان بوجھ کر پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دی جا رہی ہے؟ کیا ہم نے 76 سالوں میں یہ سبق نہیں سیکھا کہ جب بھی پاکستان کے سیاستدانوں نے اور پاکستان کی ریاست نے جب بھی مذہب کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا تو اس کا کسی اور کو خمیازہ نہیں ادا کرنا پڑا، بلکہ صرف غریب عوام کو اور عام عوام کو ہی اس کا خمیازہ ادا کرنا پڑا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کی ریاست نے مذہبی کارڈ استعمال کر کے اپنے آپ کو اور عوام کو کتنا بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اس کا ازالہ بھی اس وقت ممکن نہیں ہے؟ تو اس وقت یہ مسلم لیگ نون والے یہ جان بوجھ کر ایسے حرکتیں، ایسے شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان دشمنی میں دوسرے چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو اس وقت مذہب کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے تو پاکستان میں ایک بہت بڑا طوفان برپا ہو جائے گا۔ شاید پاکستان کی عوام آپس میں لڑ کر ایک دوسروں کو قتل کر دے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہی ریاست پاکستان ان چیزوں کا نوٹس لے۔ اگر یہ کوئی بھی ہوا دے رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اگر کوئی بھی ایسی چیزیں اسپریڈ کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، تو اس کے خلاف سخت قدم اٹھایا جائے۔ اور یہ جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون والے شرارتیں کر رہے ہیں اس سے باز آ جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ اس ملک میں جو قتل و غارت ہوگی اس کو روکنا شاید ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔